ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں صحیح غلط یا سچ جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ ہر شخص ایسی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے کہ جس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر لوگ زندگی کو دوسرے سے بہتر کرنے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یعنی رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مگر ہم نہ ہی مذہبی روایات کو پامال کرنے سے خوفزدہ ہیں، نہ ہی اپنی تہذیب، کلچر اور تربیت کی خلاف ورزی کرنے پر شرمندہ ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بڑا واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے 1 انچ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے نصیب میں تنگ دستی ہے تو تم لاکھ دنیا کا مال بنا لو، وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں تو بنا بھاگ دوڑ کے، بنا کسی کا حق مارے وہ تمہیں نوازے گا۔ بات صرف اعتقاد اور یقین کی ہے۔ اس حوالے سے مولا علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے یقین کو کامل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے نماز کے ارادے سے قریب ہی موجود درخت پر گھوڑے کو باندھ دیا کہ اسی دوران ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ مولا علی نے اس شخص کو روک کر کہا کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، اگر آپ میرے گھوڑے کی حفاظت کریں تو واپس آ کر میں آپ سے گھوڑا لے لوں گا۔ وہ شخص راضی ہو گیا۔ آپ نے جاتے ہوئے دل میں یہ سوچا کہ اس شخص کو اس خدمت یا محنت کے عوض 5 درہم ادا کروں گا، لیکن آپ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ شخص وہاں نہیں تھا، جبکہ گھوڑا موجود تھا، لیکن اس کی زین وہ شخص لے جا چکا تھا۔ آپ نے گھوڑے کو لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر آپ کو بازار نظر آیا۔ اس بازار میں ایک دکان ایسی نظر آئی کہ جہاں گھوڑوں کا سامان بک رہا تھا۔ آپ اپنے گھوڑے کی زین کے لیے اس دکان کی طرف آئے تو آپ کو اپنے گھوڑے کی زین نظر آئی۔ آپ نے حیران ہو کر اس دکاندار سے اس زین کے متعلق استفسار کیا کہ یہ زین آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ ابھی ایک مسافر بیچ کر گیا۔ پوچھا کتنے کی خریدی آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ 5 درہم کی۔ اب آپ دیکھیے کہ وہی 5 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو محنت کے عوض دینے کا سوچ رہے تھے، اور وہی 5 درہم اس نے چوری کر کے ناجائز طریقے سے حرام کمایا۔ مطلب اللہ نے اس کے نصیب میں 5 درہم ہی لکھے تھے اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ چاہے تو جائز طریقے سے حاصل کرے یا چاہے تو ناجائز طریقے سے، یعنی ایک راستہ رحمان کا، دوسرا شیطان کا۔ بس یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ملنا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔